السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل راؤ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے ڈپریشن اور سٹریس، جو ہماری سوسائٹی میں جو معاملات چلتے ہیں۔ ہم گور بھائی سے پوچھیں گے، گور رحمان راجپوت صاحب سے، کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈپریشن اینڈ سٹریس، ہمیں بتایا جائے۔ وعلیکم السلام۔ اکمل بھائی، جو یہ آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے، یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سیریس ٹاپک ہے، اور یہ ہر تیسرا انسان سٹریس کے اندر اور ڈپریشن کے اندر یعنی کہ شکار ہے اور اس میں مبتلا ہے۔ اب جو ڈپریشن ہے وہ دراصل ہے کیا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ کوئی پریشانی یا کوئی مشکل جب آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے تو آپ کے خیالات جو ہیں وہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں، وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کی جو صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ وہاں پہ مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، آپ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی کہ آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اس کے دو جو بڑے پہلو ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ ڈپریشن جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے یا کوئی پریشانی آپ پر آتی ہے یا کوئی آپ پر مشکل آتی ہے۔ اب جب ہم پہ کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایسا کوئی کام جس کو ہم خود نہیں کر سکتے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے بس میں ہے، وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس کی تو ہم پہ پریشانی لینی بنتی نہیں ہے نا۔ اس سے تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس کا تو یعنی کہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ہم جو کام ہم نہیں کر سکتے اس کے وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں۔ اب جو دوسری چیز آتی ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ جو اللہ کے ذمے، یعنی اللہ کے ذمے ہے ہمارا کام، ہم وہ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ کو میں ایک بہت پیاری کہاوت ہے، کسی بڑے انسان نے بولی ہے کہ جہاں تک آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے آپ وہاں تک ضرور جائیں، کیونکہ اس سے آگے کا راستہ وہاں پر پہنچ کر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد میرے ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اب ڈپریشن کیا تھی، میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں نے کام کیا ہے، تو ادھر میں کام کر رہا تھا، میرا ایک دوست تھا، اس نے انجینئر تھا، اس نے ایک مشین یعنی کہ خرید کے اس کے اندر کچھ سیٹنگ کی اور اس پہ 5-6 لاکھ روپے لگ گیا۔ تو اونر نے اس کو پیسے دیے، تو پیسے اب اس کو دیے، تو جب وہ مشین چلائی، مشین نہ چلی اس سے، یعنی کہ شاید کوئی اس کو لگا کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور واقعی خرابی ہوئی اس کے اندر ایسی کہ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور وہ خود انجینئر تھا۔ اب اس نے جواب دہ ہونا تھا، وہ کتنے دن اسی پریشانی میں رہا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہونے لگ گیا، دن رات کو سوتا نہیں تھا۔ اس کو ٹینشن کیا تھی؟ اس کو ٹینشن یہ تھی کہ پیچھے گھر کا مسئلے تھے، اب اس کو ٹینشن یہ تھی کہ اگر یہ مشین ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا، جب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ یار بھائی آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، اگر مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو۔ اس نے میرے ساتھ جب بات شیئر کی ساری، تو میں نے اسے ایک بات کی جو کہ ہونی بھی ایسی چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کا آخری نتیجہ دیکھیں کیا ہے۔ جب آپ پہ کوئی پریشانی یا ڈپریشن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ اس کا آخری جو نتیجہ وہ دیکھیں، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ اس نے جب ذہن میں گمان کیا کہ اس کا آخری نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، میں انجینئر ہوں اور مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، میں انجینئر ہوں مجھے اور جاب مل جائے گی، اس کا تو حل نکل آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ اس چیز سے آزاد ہو گیا، یعنی وہ اس ڈپریشن سے آزاد ہو گیا، اس ٹینشن سے آزاد ہو گیا کہ میں آزاد ہو گیا، اس نے پھر سوچنا شروع کیا کہ یار آخر اس مشین میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، وہ مجھے مل نہیں رہی اور میں ڈھونڈ کے رہوں گا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، اس نے 2-3 دن کے بعد اس مشین کو چلایا خود،
اور وہ مالک خوش ہوا اور اس کی پروموشن بھی ہوئی, اس کی سیلری بھی بڑھی. اب دیکھیں اس نے کیا کیا, اس نے اپنے خیالات کو ڈپریشن سے نکالا, آزاد کروایا اور پھر سوچنا شروع کیا. اللہ سے دعائیں بھی کی ہوں گی اس نے ہر چیز کی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈپریشن سے نکلنا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے خیالات کو سب سے پہلے پوزیٹیو کرنا ہوگا. اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال گور بھائی, ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے. آپ کا اپنا رائٹ تھا, آپ نے اپنے نظریے سے ایکسپلین کیا, بالکل اچھا کیا آپ نے ایکسپلین. میرا ایکسپلینیشن کچھ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ سر جو پریشانیاں 5% آپ کو قدرتی ملتی ہیں, جیسے آپ نے کہا اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہیں بندے کو آزمانے کے لیے, اس پہ آپ کا جو 95% جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کا جو ریئیکشن ہے آگے مطلب جو ہوگا, کسی سے آپ کی مطلب ڈبیٹ ہے یا کوئی مشکلات ہے یا بزنس میں پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ ریئیکشن دیں گے نا, اس پہ جو آپ کا تناؤ آئے گا, ذہنی تناؤ آئے گا, اس سے آپ نکل نہیں پاؤ گے. اس کا یہ ہے کہ ڈپریشن از آل اباؤٹ اوور تھنکنگ. وین یو آر ڈپریسڈ you could not control your thoughts control you. ایسی ہی ہے کہ جب آپ ذہنی تناؤ میں آ جاتے ہیں آپ زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اس سوچ کی وجہ سے آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ پہ ہیوی ہو جاتے ہیں, مطلب بڑھ جاتے ہیں. خیالات آپ پہ ہیوی ہیں, آپ خیالات پہ نہیں. ایسی ہی ہے. ذہنی دباؤ ایک جیل ہے جس میں آپ مصیبت زدہ قیدی ہیں اور آپ ایک مظلوم جیلر ہے. وہ ایسے ہے کہ آپ اوور جو آپ کی تھنکنگ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سوچنا نہیں چاہیے, سوچنا چاہیے. سائنسدان کہاں سے نکلتے ہیں؟ منفی نہیں سوچنا. سائنسدان کیسے نکلیں گے؟ آپ سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ آپ غلط سوچ کو ختم کریں. غلط سوچ کیسے ہے؟ اب ایسے ہے کہ ہم ایسے سوچنے لگ جائیں کہ یہ ہے وہ ہے. نہیں, ایسے نہیں. اگر ہم مطلب جانور سے ہم نے بچنا ہے تو ہم سوچ لیں گے. جانور سوچ لے گا؟ نہیں سوچے گا, نہیں سوچے گا. اس کا مطلب اس کا اینڈ جو یہ ہے, جو نارملی سمجھ آنا چاہیے کہ جو دماغ زیادہ سوچنا چاہیے وہ غلط ہے. ریالٹی سے جو ہے سسٹم وہ ریالٹی میں رہے. جو اندر کے جو دماغ کے خیالات ہیں ان کو اپنے اوپر ہیوی نہ کریں. میری نظر میں خیالات جو ذہنی دباؤ جن کی وجہ سے بنتا ہے, زیادہ سوچنے کی وجہ سے. جی گور بھائی آگے آپ بتائیں. اب ہم دراصل دیکھیں, ہم نے اس کو اچھی طرح سے یعنی کہ بیان کر دیا ہے. اب ہم اس کی سلوشن کی طرف آتے ہیں. آخر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ہے, میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا بلکہ آپ نے جی ہم اس کا ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اکمل بھائی, آپ ڈپریس ہو گئے ہیں یار, یہ تو دنیاوی باتیں تھیں نا کہ آپ ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں. اب ہم اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور دلوں کا چین جو ہے نا, وہ سکون ہے, وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں آپ, اللہ کا نام لیتے ہیں, سب اللہ کا ذکر ہے. لیکن جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کسی کے لیے مشکلات ختم کرتے ہیں تو آپ کی مشکلات خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیں, جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ پیش آئے نا, تو آپ نے غلط انسان کو نہیں بتانا, کیونکہ اگر آپ جاہل ہیں اور غلط انسان کو بتائیں گے نا, وہ آپ کو جاہلانہ اور غلط مشورہ ہی دے گا اور وہ آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں لازمی پھنسائے گا. اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور جھکنا ہے. جب آپ پہ پریشانی آ جائے نا, جو آپ کے انڈر ہو, یعنی آپ اس کو کر سکتے ہو نا, کوئی کام ایسا ہو جس کو آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, 1 لاکھ روپے میں آپ کو آفر کرتا ہوں فری میں. اب یہ تھوڑی سی بات پیسوں کی طرف آ گئی, لیکن میں یہ آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. 1 لاکھ روپے کے اندر میں آپ کو 1000 کے نوٹ, اور سب سے اوپر والا جو نوٹ ہوگا نا, وہ نہایت ہی خستہ حال, پھٹا ہوا اور نہ چلے گا نہیں, وہ یعنی کہ وہ بیکار ہوگا.
اور نیچے بالکل نیو نوٹ ہوں گے، بالکل صاف ستھرے، 1000 کے، اور وہ 99 نوٹ ہوں گے، اور جو ایک نوٹ ہوگا پھٹا ہوگا وہ اوپر ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آپ لینے سے انکار کر دیں گے؟ کیوں آپ لینے سے انکار نہیں کریں گے نا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اوپر والا ایک ہی نوٹ ہے. اور اسی طرح آپ کے اندر کوئی ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کے اندر کوئی ایک ایسی ڈپریشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ساری کی ساری اپنی خصلتوں کو، اپنی خوبیوں کو اس کے نیچے دبا رہے ہیں. کیوں دبا رہے ہیں بھائی؟ آپ 99 نوٹوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی 99 خوبیوں کو چھوڑ رہے ہیں صرف ایک نقصان کی وجہ سے. تو دیکھیں ایسا ہرگز نہ کریں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل لازمی ہوتا ہے، اور غلط لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا آپ نے. اس کے بعد ہم اس بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ دیکھیں، ہونا وہی ہے جو خدا چاہے گا. آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے. آپ صبر کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو وقت ہے نا، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کا جو وقت ہے نا وہ سدا ایک سا نہیں تھا اور نہ ہی رہتا ہے. آپ کا برا وقت بھی گزر گیا ہے اور اچھا بھی گزر جائے گا. تو جو آپ یعنی کہ یہ جو مشکلات کی وجہ سے ٹینشنز اور ڈپریشنز کا مبتلا ہوتے ہیں نا، جب آپ پہ اس طرح کی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جائیں. جی، جب بھی آپ کو ایک راستہ بند نظر آتا ہے یا 99 آپ کو راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت چھت والا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کی طرف سے راستہ ہوتا ہے. تو کہنے کا لاسٹ بات جو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ چاروں طرف سے بند ہو جائیں نا تو اوپر والے راستے سے امید نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالی. I wish people understand this point. تھینک یو. اللہ حافظ.